والدین نے حجاب نام رکھا تھا مگر ہماری آپی میں حجاب نام کو نہ تھا۔ انہوں نے پھر ایسا کر دکھایا کہ جان سے گئیں۔ وہ خوش شکل اور ذہین تھی، بچپن سے دل لگا کر پڑھتیں۔ اگر وہ دل لگا کر پڑھتی تھیں تو ابو بھی ان پر کم مہربان نہ تھے، وہ ان کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ہم زیادہ امیر لوگ نہ تھے، ابو اوسط درجے کے سرکاری ملازم تھے، مکان ہمارا ذاتی تھا، تبھی کچھ معیاری زندگی بسر ہو رہی تھی۔ یہ کشادہ رہائش ابو کو وراثت میں ملی، جس کا ایک حصہ انہوں نے کرائے پر دے دیا تھا۔ ہمارے کرایہ دار بزرگ میاں بیوی تھے جن کے بیٹے بیرون ملک کما رہے تھے، لہٰذا ان کو روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ یہ جوڑا اس قدر خاموش طبی اور پرسکون تھا کہ محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ ہمارے برابر والے پورشن میں کوئی رہ رہا ہے۔ کرایہ بھی وقت پر دے دیتے تھے۔ حجاب آپی میٹرک میں فرسٹ ڈویژن لائی تو ان کو سائنس کالج میں داخلہ مل گیا۔ انہی دنوں امی کے ایک بھتیجے بھی گاؤں سے شہر کالج میں پڑھنے کو ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ اس لڑکے کا نام سرور تھا، امی کے سگے بھائی کا لاڈلا بیٹا تھا، لہٰذا ان کو خوشی ہوئی کہ سرور ان کے پاس رہنے آ گیا ہے۔ گاؤں میں چونکہ کالج نہ تھا تبھی والد نے اعتراض نہ کیا، تاہم گھر میں ٹھہرانے پر کچھ پریشانی ضرور تھی۔ مہمان خانہ کرائے پر لگا ہوا تھا جن سے 2 سال کا معاہدہ تھا۔ والدہ نے ابو کو پریشان دیکھا تو بولیں، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ سرور کے آنے سے گھر میں جو ایک بیٹے کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ سرور کا بھی ہم اسی کالج میں داخلہ کروا دیتے ہیں جس میں حجاب کا داخلہ ہوا ہے، دونوں ساتھ آئیں گے جائیں گے تو ہم کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ماں کی سوچ اور طرح کی تھی جبکہ ابو کسی اور زاویے سے سوچ رہے تھے۔ بہرحال امی کے اصرار پر انہوں نے سرور کا بھی مذکورہ کالج میں داخلہ کرا دیا۔ سرور گاؤں سے اپنی موٹر سائیکل لایا تھا، وہ اسی پر کالج جاتا۔ رفتہ رفتہ اب آپی بھی اس کے ساتھ کالج جانے لگی تھیں۔ شروع میں وہ بدتمیز رہا، ہم نے بھی اس کو محبت دی، مگر اس بات کا علم بعد میں ہوا کہ اس کی عادتیں بگڑی ہوئی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ہم پر بھی کھلنے لگا۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آنے لگا۔ جب بھی دستک ہوتی آپی ہی دوڑ کر جاتیں اور دروازہ کھولتیں۔ ابو کو یہ بات پسند نہ تھی۔ امی سے کہتے، تم سرور کو سمجھاؤ کہ رات 8 بجے تک گھر آ جایا کرے، مگر ماں بھتیجے کی حمایت کرنے لگتیں کہ بھائی جوان لڑکا ہے، دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے، کیا سارا دن گھر میں بیٹھا رہے گا؟ غرض ایسے ہی ہیلے بہانوں سے وہ اس کی کوتاہیوں پر پردہ ڈال دیتی تھیں۔ ہم عمر ہونے کے ناطے آپی اور سرور کی بہت بنتی تھی، مگر وہ اب مجھے نہیں بھاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سرور اور آپی میں ہر وقت ہنسی مذاق چلتا تھا جو مجھ کو ناپسند تھا۔ کبھی جی چاہتا امی سے شکایت کر دوں، پھر سوچتی وہ خود ہی انجان بنی ہوئی ہیں تو میں کیا کہوں۔ ابو سے کچھ کہنا گھر میں جھگڑے کو دعوت دینا تھا اور میں ابو امی میں جھگڑا دیکھنا نہ چاہتی تھی۔ انہی دنوں آپی کے امتحان ہونے والے تھے۔ سرور اور آپی رات دیر تک پڑھتے رہتے، امی ابو سو جاتے، مجھے نیند نہ آتی اس فکر میں کہ میرے والد کی آنکھ نہ کھل جائے، دونوں کو رات گئے اکٹھے بیٹھا دیکھیں گے تو خفا ہوں گے۔ امی سے کہتی تو جواب ملتا، دونوں اکٹھے کالج جاتے ہیں، ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں تو کیا ساتھ بیٹھ کر امتحان کی تیاری نہیں کر سکتے؟ تم کیا میرے بھتیجے کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ تب میں ان سے کھچی مگر چپ رہنے لگی۔ جانتی تھی کہ ابو سے کہا تو امی اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گی، چلانے لگیں گی۔ میری مجال نہ تھی کہ آپی سے کچھ کہتی، وہ خاصی نڈر تھیں، کوئی کچھ کہتا تو صاف سنانے لگتیں کہ میں اپنے کزن کے ساتھ بیٹھی ہوں، کوئی برائی تو نہیں کر رہی، کٹھے بیٹھ کر پڑھنا کیا گناہ ہے، کالج میں بھی تو ہم ساتھ پڑھتے ہیں۔ FSC کا نتیجہ نکلا، سرور فیل ہو گیا، آپی اپنی ذہانت سے اچھے نمبروں سے پاس ہوئیں کیونکہ وہ اول جماعت سے ہی پہلی پوزیشن لیتی آ رہی تھیں۔ انہوں نے میڈیکل کالج جانے کی خواہش ظاہر کی۔ والد نے بیٹی کی خواہش پوری کرنے کو بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ کافی تگ و دد کے بعد آپی کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ اس بھاگ دوڑ میں ابو کا اپنا آدھا مکان فروخت کرنا پڑا، تاہم بیٹی کے مستقبل کی خاطر انہوں نے جائیداد کی بھی پرواہ نہ کی اور میڈیکل کا خرچہ برداشت کرنے کے قابل ہو گئے۔ سرور فیل ہوا تو اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا،
والد نے امی سے اصرار کیا کہ جب پڑھنا نہیں ہے تو تمہارے بھتیجے کا ہمارے گھر میں رہنے کا کیا جواز ہے؟ اس کو اب واپس گاؤں جانا چاہیے۔ لیکن والدہ اڑ گئیں کیونکہ سرور گاؤں جانے پر آمادہ نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں رہ کر ملازمت تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد اس نے امی کو بتایا کہ وہ ایک کمپنی میں مال برداری کے کام پہ رکھ لیا گیا ہے، اچھی تنخواہ ہے۔ والدہ نے مزید پڑتال نہ کی کہ کون سی کمپنی ہے اور کس قسم کی ملازمت ہے۔ دراصل وہ ایک ایسی کمپنی میں ملازم ہوا کہ جو ٹرکوں کے ذریعے سامان دوسرے علاقوں میں پہنچاتے تھے۔ وہ کلینر بھرتی ہوا تھا۔ جب کوئی ٹرک سامان لے کر جاتا یہ بھی ڈرائیور کے ساتھ جاتا اور ٹرک پر لدے سامان کی رکھوالی کا کام اس کے ذمہ ہوتا تھا۔ والد صاحب کو اس کی ملازمت پر اعتراض تھا۔ کسی نے بھی اس قسم کی ملازمت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ابو کہتے تھے کہ یہ ڈھنگ کی ملازمت نہیں ہے، سرور کو چاہیے یا تو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے یا واپس گھر کو لوٹ جائے، لیکن اس نے تو نوکری کا طوق بھی اسی وجہ سے گلے میں ڈالا تھا کہ گھر واپس جانا نہ چاہتا تھا۔ نوکری کا تو بس بہانہ تھا۔ آپی کو دوسرے شہر کے میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تھا کیونکہ ہمارے شہر میں یہ سہولت موجود نہ تھی۔ جس روز آپی نے جانا تھا خدا جانے سرور نے ان کو کیا کہا کہ انہوں نے دوسرے شہر جانے سے انکار کر دیا۔ ابو نے لاکھ سمجھایا مگر آپی کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں دوسرے شہر پڑھنے نہیں جاؤں گی۔ اتنی مشکل سے داخلہ ملا تھا۔ ابو تو روحان سے ہو گئے۔ آپی کو امی نے بھی سمجھایا کہ تمہاری خواہش پر ہی تمہارے والد نے داخلہ کرایا ہے، اسی وجہ سے گھر بیچا ہے۔ تم جانتی تھی کہ ہمارے شہر میں میڈیکل کالج نہیں ہے، پھر کیوں ڈاکٹری پڑھنے کی ضد کی تھی؟ اب داخلہ ہو چکا ہے تو منع کر رہی ہو، یہ کہاں کی تک ہے؟ آپی کسی کی بات سمجھنے کو تیار نہ تھیں۔ بالآخر بات سامنے آ گئی۔ سرور نے آپی کو منع کیا تھا کہ وہ میڈیکل کالج جوائن نہ کرے کیونکہ اس کے بعد ان کی شادی ممکن نہ رہے گی۔ البتہ اس شرط پر جا سکتی ہے اگر والدین ان کا نکاح پہلے کر دیں تو وہ جا سکتی ہے۔ آپی نے امی سے کہا اگر میرا نکاح سرور سے کر دیں تو ہی میں میڈیکل کالج جا سکتی ہوں ورنہ نہیں۔ یہ بات ابو کے کانوں تک پہنچی۔ وہ بہت خفا ہوئے۔ امی سے کہا اب بتاؤ، میں نہ کہتا تھا کہ اگر اپنی بچیاں جوان ہوں تو کسی کا لڑکا گھر میں نہ رکھنا چاہیے، خواہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ تم نے مگر میری نہ سنی اور بھتیجے کی محبت میں اندھی ہو گئی۔ اب دیکھو ہماری بیٹی کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے، آدھا مکان الگ غارت ہو گیا۔ کیا تمہارا نالائق بھتیجا ہمارا داماد بننے کے قابل ہے؟ واقعی سرور ہماری بہن کے قابل نہ تھا، یہ بات امی بھی جانتی تھیں۔ وہ آوارہ قسم کا لڑکا تھا جس کی عادتیں بہت بگڑی ہوئی تھیں اور وہ اوباش قسم کے دوستوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی غلط قسم کی رپورٹیں ابو تک پہنچ رہی تھیں، اسی لیے اب ان کو سرور کے اپنے گھر رہنے پر اعتراض تھا۔ بعض خواتین کا میکے والوں کی طرف اس قدر جھکاؤ ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کی صحیح بات کو بھی غلط ثابت کرنے پر تل جاتی ہیں۔ آپی کا سرور سے شادی کا فیصلہ سراسر جذباتی تھا مگر اس وقت تو ان پر عشق کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ضد پر اڑی تھیں۔ تبھی میرے والد کو انتہائی قدم اٹھانا پڑا اور انہوں نے سرور کو اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اس پر حجاب آپی نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ بولی اگر سرور کو گھر سے نکالا تو وہ بھی اس کے ساتھ چلی جائیں گی۔ جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو دوسروں کو کیا الزام؟ اب تو ابو ہی نہیں امی بھی سر پکڑ کر رہ گئیں۔ میرے والد نے سرور کو برا بھلا کہا تو وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ ابو نے اس کو بازو سے پکڑا اور اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس نے جیب سے چاقو نکال لیا اور والد صاحب سے ہاتھا پائی کرنے لگا۔ والد صاحب زخمی ہو گئے۔ محلے والوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس پہنچ گئی۔ انسپکٹر شریف آدمی تھے۔ اس نے معاملہ سمجھا تو کہا کہ بزرگوں میری بات مانیے، اپنی لڑکی کا نکاح اس کی مرضی سے کر دیجیے ورنہ آگے چل کر معاملہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ ابھی رسوائی آپ کی دہلیز تک ہے، سارے زمانے میں بات پھیل گئی تو آپ کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ آج کل کے بچے منہ زور ہیں، ان سے مقابلہ مت کریں، ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ابو نے اپنے پڑوسی عارف انکل سے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ ہی ان کا نکاح کروا دیں اور یہ معاملہ سنبھال لیجیے۔ آپ ہی حجاب تو گلی میں آ گئی تھیں اور ان کو اور سرور کو اپنے گھر لے گئے اور ان کا نکاح پڑھوا دیا۔ والد کو عارف انکل کے بیٹے مرہم پٹی کے لیے ہسپتال لے گئے۔
نکاح کے بعد آپ ہی سرور کو لے کر پھر سے ہمارے گھر آ گئے تو ابو نے دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ سرور آپ ہی کو لے کر والدین کے گھر گیا۔ امی نے اپنے بھائی کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا، تبھی انہوں نے بھی بیٹے اور بہو کو قبول نہ کیا۔ کہا کہ تم دونوں نے خاندانی شرافت کا جنازہ نکال کر والدین کا دل دکھایا ہے، یہ معاملہ ہم کو درمیان میں ڈال کر بھی حل کیا جا سکتا تھا، لہٰذا جہاں مرضی اب جا کر رہو، ہم اپنے بہن بہنوئی کو ناراض نہیں کر سکتے، ان کے ہم پر اور بھی بہت احسانات ہیں۔ سرور آپی کو لے کر ایک دوست کے پاس گیا، وہاں یہ چند دن رہ سکے، پھر 1-2 کمرے کا ٹوٹا پھوٹا گھر کرائے پر لے لیا اور اس میں رہنے لگے۔ اس مکان میں صرف ایک ہی واش روم تھا اور صحن بھی بالشت بھر کر تھا، لیکن یہ دونوں شادی کے بعد بہت خوش تھے۔ ان کو نہ والدین کی ناراضگی کا خیال تھا اور نہ زمانے کی پرواہ تھی۔ مستقبل کی لیڈی ڈاکٹر کو چولہے میں ڈال کر ایک ٹرک کلینر کی زوجہ محترمہ بن کر بہت خوش تھیں۔ اگر جیون ساتھی کا انتخاب غلط کیا جائے تو ازدواجی خوشیاں عارضی ثابت ہوتی ہیں۔ لمحاتی خوشیوں پر ساری عمر کے مستقبل کو قربان کر دینا عقل مندی نہیں، لیکن دل بھی پاگل ہوتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ جب کم عمری میں محبت کا خمار عقل کو مار دیتا ہے تو لڑکیوں کی مت بھی ماری جاتی ہے۔ وہ صرف آج کے دن کی سوچتی ہیں اور اپنے کل سے بے نیاز ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ہی کی جگہ میں ہوتی تو کبھی بھی نکمے انسان کی خاطر میڈیکل کالج کو نہ چھوڑتی کہ جس کارن میرے والد نے اپنی آدھی جائیداد قربان کر دی تھی۔ شادی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ ایک روز سرور اپنے ڈرائیور دوست کو گھر لے آیا۔ بیوی سے کہا، حجاب، سردیوں کا موسم ہے اور میرا دوست کافی دور رہتا ہے، صبح دم ہم کو ٹرک لے جانا ہوتا ہے تو کبھی آدھی رات کو، لہٰذا گھر سے اتنی دور میرے لیے جانا باعث تکلیف ہوتا ہے۔ اگر میرا دوست ہمارے گھر رہے گا تو گاڑی ہمارے برابر والے میدان میں ٹھہرائے گا، ہم صبح دم یا آدھی رات کو جب بھی روانگی ہوگی مالک کے گودام اکٹھے گاڑی پر چلے جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں تو ہی دوبارہ موٹر سائیکل لے پاؤں گا۔ غرض ایسی مجبوری بتائی کہ آپی سوچ میں پڑ گئیں اور یوں شوہر کے اصرار پر اس کے دوست کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب سرور کا دوست خادم بھی ان کے ہمراہ دوسرے کمرے میں رہنے لگا۔ جلدی آپی نے محسوس کر لیا کہ ان کا شوہر اپنے ڈرائیور دوست سے دبتا ہے۔ بہرحال اب اکثر ایسا ہوتا کہ خادم پہلے گھر پہنچ جاتا جبکہ سرور بعد میں آتا۔ وہ کہتا کہ مجھے مالک کو سامان کا حساب کتاب دینا ہوتا ہے، وہ مجھ کو روکے رکھتا ہے تو دیر ہو جاتی ہے۔ آپی کہتی، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گھر کا واش روم تو ایک ہی ہے، اس وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیا کرو میری خاطر۔ اسی طرح طویلے دے کر وہ آپی کو خاموش کرا دیتا تھا۔ اب یہ روز ہونے لگا، خادم شام کو آ جاتا اور سرور رات گئے گھر پہنچتا، جس پر میری بہن نے اعتراض اٹھایا کہ سرور تم بھی جلدی آ جایا کرو، اتنی دیر مت لگایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، خادم میرے لیے غیر نہیں ہے، بے فکر رہو۔ بس یوں ہی وہ سنی انسنی کر دیتا۔ تاہم آپی کو احساس ہو گیا کہ سرور جان بوجھ کر ان سے تغافل برت رہا ہے، ورنہ کوئی غیرت مند شوہر ایسا نہیں کرتا، چاہے دوست پر کتنا ہی اعتبار ہو، غیر شخص غیر ہی ہوتا ہے۔ ایک دن خادم آیا اور سرور گھر نہ آیا۔ آپی نے پوچھا کہ سرور کیوں نہیں آیا؟ دوسرے شہر کسی کام سے مالک نے اس کو بھیج دیا ہے، وہ آج رات نہیں آئے گا۔ اس پر آپی کا ماتھا ٹھنک گیا۔ وہ بولی، اگر وہ نہیں آئے گا تو تم بھی چلے جاؤ اور آج رات کہیں باہر جا کر سو جاؤ، یا پھر میں ہی پڑوسن کے پاس جا کر سو جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر پردہ چادر اوڑھ لی اور برابر والے گھر جانے کو ہوئی تو تبھی خادم نے بازو پکڑ کر ان کو روک لیا۔ مجھ سے تم کو کیا خطرہ ہے جو رات کے وقت گھر چھوڑ کر جا رہی ہو؟ کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑوس والے کیا سوچیں گے؟ میں ہرگز تم کو جانے نہیں دوں گا اور خود بھی کہیں نہیں جاؤں گا کہ تم گھر میں رات بھر اکیلی رہو۔ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر آپی خوفزدہ ہو گئیں اور شور مچا دیا، جس پر پڑوسی آ گئے۔ ان کے ڈر سے خادم گھر سے نکل گیا۔ صبح سرور آیا تو سخت ناراض تھا، اس نے میری آپی کو بری طرح سے پیٹ ڈالا۔ کہا کہ تم نے شور مچا کے پڑوس میں میری عزت خراب کر دی ہے، کیا میرا دوست تمہاری عزت لوٹ رہا تھا کہ تم نے وویلا ڈال دیا؟ میں نے خود تمہاری حفاظت کے خیال سے اس کو بھیجا تھا تاکہ تم رات کو اکیلی نہ رہو، تم نے میری مجبوری کو نہیں سمجھا۔ جانتی ہو کہ خادم کی وجہ سے ہی مجھے نوکری ملی تھی اور اب میری نوکری چلی جائے گی۔
حجاب آپی لاکھ عشق کی ماری سہی مگر ایسی بھی نہ تھیں، انہوں نے خادم کی موجودگی میں اس گھر میں رہنے سے انکار کر دیا۔ عورت لاکھ بھولی ہو، غیر مرد کی آنکھوں میں اتری خباثت کو پہچان ہی لیتی ہے۔ سرور نے کہا، تم نے میرے عزیز دوست کو گھر سے نکالا ہے، اب تم بھی نکل جاؤ اس گھر سے۔ غصے میں آپی گھر سے نکلی۔ سرور سمجھتا تھا کہ اس کا میکہ رہا نہ سسرال، اب یہ کہاں جائے گی، ادھر ادھر پھر کر لوٹ آئے گی، لیکن وہ گھر سے نکلیں تو واپس نہ گئیں، اگرچہ سخت مشکل میں پڑ گئی تھیں۔ آپی کی ایک عزیز سہیلی اور کلاس فیلو طوبہ تھی، اس کا بھی میڈیکل کالج میں داخلہ آپی کے ساتھ ہوا تھا۔ طوبہ کا خیال آیا تو اس کے پاس چلی گئیں، لیکن وہ تو ہاسٹل میں رہتی تھی، میری گر بھدر بہن کو وہ ہمراہ نہیں رکھ سکتی تھیں۔ اس نے ایک کلاس فیلو لڑکی کی منت کی جو شہر سے آئی تھی کہ میری سہیلی کو 1-2 روز کے لیے ٹھہرا لو جب تک اس کے رہنے کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ انہی دنوں نرسنگ ٹریننگ کی اسامیاں نکلی ہوئی تھیں۔ طوبہ کے استاد نے فارم بھر کر دیا اور آپی کا داخلہ ہو گیا۔ صد شکر کہ گھر سے جاتے ہوئے اسناد ساتھ لے گئی تھیں۔ طوبہ کی کوشش سے داخلہ ملا تھا، یوں آپی کی رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ نرسنگ ہاسٹل میں رہنے لگیں۔ اس دوران سرور نے بیوی کو تلاش کیا، بالآخر کسی طور پر سراغ لگا لیا کہ وہ شہر میں ہاسٹل میں ہیں۔ وہاں گیا اور گیٹ پر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی ہسپتال جانے کو آپی باہر آئیں، وہ در پر ہوا کہ گھر چلو، میں تمہارے میکے اور اپنے والد کے گھر بھی ڈھونڈ آیا ہوں، تم وہاں نہ ملی، نہ جانے کتنی دقتوں سے تم تک پہنچا ہوں۔ آپی نے کہا کہ تم میرے والدین کے گھر گئے، پھر انہوں نے کیا سلوک کیا؟ بولا، میں پریشان تمہاری تلاش میں مارا مارا پھرا، بعد میں وہاں گیا، یقین ہو گیا تم وہیں چھپی ہوگی۔ تمہاری والدہ نے کہا کہ تم نہیں آئی تو میں نے یقین نہ کیا، ان کے گھر دھرنا مار کر بیٹھ گیا، ان سے کہا کہ میری بیوی کو میرے حوالے کر دو، تم لوگوں نے چھپایا ہوا ہے ورنہ میں تم پر اغوا کا پرچہ درج کروا دوں گا۔ وہ نہیں مانے تو میں نے ان پر پرچہ کروایا کہ میری بیوی کو چھپا لیا ہے اور اغوا کر لیا ہے۔ تمہارے ابو بہت پریشان تھے، جب میں نے ان کو پھنسایا تب تمہاری بہن نے اگلا کہ تم فلاں شہر کے فلاں ہاسٹل میں ہو، میں تم تک آیا ہوں۔ افسوس یہ بات میں نے ہی سرور کو بتائی تھی، کیونکہ آپی کی پڑوسن کی لڑکی میرے ساتھ پڑھتی تھی، وہ میری ہم جماعت تھی، اس کے ذریعے آپی کا احوال مجھے معلوم ہوتا تھا اور میں بھی حجاب آپی کو خیریت کا سندیسہ بھجوا دیتی تھی۔ تاہم بہن سے اس رابطے کے بارے میں امی ابو کو کچھ نہ بتاتی کہ میری بہن نے کہلوا دیا تھا، اگر تم نے والدین کو کچھ بتایا تو تم سے بھی علاقہ ختم کر دوں گی۔ جب سرور نے میرے والدین کو بہت تنگ کیا تو ابو خوار ہو گئے اور امی بھی خون کے آنسو روتی تھیں کہ میں نے کیوں خود اپنے گھر میں یہ سانپ پال لیا تھا۔ والدین کی حالت دیکھ کر میں نے سرور کو بتا دیا کہ میری بہن ایک محفوظ جگہ ہے، فلاں ہاسٹل میں ہے، وہاں جا کر پوچھو، میرے والد کا پیچھا چھوڑ دو، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ آپی کو ہاسٹل میں رہتے 6 ماہ ہو چکے تھے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھیں۔ بدقسمتی سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھنے والی اب نرسنگ میں داخلے پر بھی خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، مگر یہ کاوش بھی خاک میں مل گئی۔ وہاں سرور نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا۔ ایک روز ہاسٹل میں گھس کر شور مچا دیا، مجبور کرنے لگا کہ تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ چلو۔ وہ بیچاری وحشت زدہ ہو گئیں اور اپنی انچارج کے کمرے میں جا چھپیں، مگر وہ وہاں بھی گھسنے لگا تو چوکی دار نے پکڑ لیا۔ انچارج نے جو یہ ہنگامہ دیکھا، آپی اور سرور کو بہت ڈانٹا کہ تم لوگوں نے ہاسٹل کو کیا سمجھ رکھا ہے، یہ کیا مذاق ہے۔ انہوں نے سرور کو تو کھڑے کھڑے نکلوا دیا اور آپی سے بھی کہا کہ محترمہ تم بھی یہاں سے چھٹی کرو، تم لوگوں کی ایسی حرکتوں سے باقی لڑکیوں پر برا اثر پڑے گا اور ہمارے سینٹر کی بدنامی ہوگی۔ حجاب آپی تبھی انچارج کے پاؤں پڑ گئی کہ میڈم، اللہ کے واسطے مجھے اس درندے کے حوالے نہ کیجیے، میرا کوئی ٹھکانہ کوئی پناہ نہیں ہے، مجھے نرسنگ ٹریننگ مکمل کرنے دیجیے تاکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ اس خاتون کو رحم آ گیا، کہا اچھا میں تم کو صرف ایک موقع دیتی ہوں، اگر دوبارہ یہاں ڈرامہ ہوا تو پھر کوئی عذر نہیں سنوں گی اور نکال باہر کروں گی۔ اس بار جب سرور دوبارہ ملنے آیا، آپی نے گارڈ کو کہا کہ اس شخص کو باہر نکال دو، میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، وہاں انچارج کو تم ہی جواب دہ ہوگے۔ اس کے بعد کئی دنوں تک میری بہن ہاسٹل سے نہ نکلی، آخر کار ٹریننگ سینٹر تو جانا ہی تھا۔ آپی صبح صبح ہاسٹل سے سینٹر جانے کو نکلی، گیٹ کے قریب سرور موجود تھا، ظالم طاق میں تھا،
ان پر چاقو سے وار کر دیا اور شدید زخمی کر کے نکل بھاگا۔ یوں میری پیاری بہن اپنی بدقسمتی کے ہاتھوں آخری انجام تک پہنچی۔ طوبیٰ نے میرے والدین کو اطلاع دی تھی، وہ ہاتھ ملنے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ امی اب افسوس کرتی تھیں، ایک کاش سرور کے چلن کو پہلے ہی جان لیا ہوتا، اور والد بھی افسردہ تھے کہ کیوں بیٹیوں کے سر پر ہاتھ نہ رکھا۔ آج کم از کم وہ بابل کے گھر کی پناہ میں محفوظ تو ہو جاتی۔